بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله إلى آخر الحديث متفق عليه. محامد و محاسن، بزرگی و بڑائی، کبریائی، برتری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو ہمارا خالق و مالک ہے، رازق اور پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو آمنہ کے لال پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، نبی بے مثال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
محترم حضرات، ہم سنتے ہیں لوگوں سے کہ محبت چیز ایسی ہیں جو چھپائے چھپتے نہیں، دبائے دبتے نہیں، یہ چہرے سے جھلکتی ہے، یہ لہجے میں چمکتی ہے، یہ راتوں کو جگاتی ہے، یہ آنکھوں کو رلاتی ہے۔ مگر یہ سب اگر سچ ہے تو پھر اے لوگو تمہیں اللہ سے بھلا کیسی محبت ہے؟ نہ چہروں سے جھلکتی ہے، نہ ہی راتوں کو جگاتی ہے، نہ آنکھوں کو رلاتی ہے۔ بھلا بتلاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں کیسی محبت ہے؟ ایمان سب سے پہلے انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا کرتا ہے۔ وہ اللہ جو خلق امر کا نقطۂ آغاز اور ایجاد و امداد کا مصدر ہے، وہ اللہ جو خود حسین ہے، جمیل ہے، اور اس کی پیدا کردہ ہر چیز حسن و جمال کا آئینہ دار ہے، وہ اللہ جو خود کمال اور مکمل ہے اور اس کی ہر مظاہر کمال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کیسی تھی، اور آج ہماری محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسی ہے؟ یہ ذوالحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، بالکل 1-2 دن میں ختم ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اسلامی نیا سال شروع ہوگا، محرم مہینے کا۔ ہجرت سے ہجری سال کی سن کو گنا گیا، جہاں سے ہجرت کیے صحابہ کرام نے وہاں سے ہجری سال ہے 1445، اب 46 ہو جائیں گے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم مکے سے ہجرت کر کے جب مدینہ آئیں تو کتنا سال ہو گیا؟ 1445 ختم ہونے کو ہے۔ اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ کیا کہ ایک اسلامی تاریخ مہینہ متعین کرنا ہے، کس مہینے کو پہلا رکھیں؟ تو مشورے میں یہ طے پایا کہ محرم کے مہینے کو پہلا مہینہ قرار دیا جائے۔ یہ اس کا ایک مختصر تاریخ آپ کے سامنے بیان کیا۔ بتلانا یہ چاہتا ہوں ہجرت سن ہجری یہ محرم، یہ ذوالحجہ جو سن رہے ہیں یہ صرف سننے کے لیے نہیں ہے۔ آپ غور کرو، کہاں مکہ کہاں مدینہ، وہ زمانہ تھا اس میں سواری نہیں تھی، گاڑیاں نہیں تھیں، بسیں نہیں تھیں، پیدل اونٹ کھچر گھوڑے گدھے پر اکثر و بیشتر پیدل پر مکے سے وہ مدینہ سفر کر رہے تھے۔ ہجرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کیوں کی؟ اس لیے کہ انہیں مکے کے اندر کافر و مشرکوں کی طرف سے بڑی اذیتیں تکلیفیں دی گئیں، عبادتوں میں نمازوں میں رکاوٹ پیدا کر دیے گئے۔ بالآخر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں
اپنا آبائی وطن، اپنا پیدائشی محلے اور گاؤں کو چھوڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں انہوں نے اپنا مال و کاروبار، تجارت، بزنس، زمین جائیداد، رشتہ دار سب کچھ چھوڑا اللہ کی محبت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی محبت ان کے دلوں میں رچ بس گئی کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ خود، جبکہ دشمنوں نے تعاقب کیا، پیچھا کیا، لیکن پھر بھی وہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت تھی، دین کا جذبہ تھا کہ جہاں عبادت و بندگی میں رکاوٹ آ رہی ہے وہاں نہ رہ کر ہم ایسی جگہ چلے جائیں جہاں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کر سکیں۔ عبادت میں محبت ضروری ہے، یہ عبادت، یہ سجدہ، یہ دلیل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی۔ بہت سارے لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ یہود و نصارہ نے دعویٰ کیا، سورہ مائدہ کے اندر اللہ نے فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے عزیز ہیں، ہم اللہ کے چاہنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی اس قول کی تردید کی کہ بات ایسی ہے تو پھر اللہ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ صرف زبانی دعوی محبت سے کام چلنے والا نہیں ہے، آپ کو اللہ سے محبت ہے، ثبوت پیش کرنا ہوگا۔ عبادت میں محبت ہونی چاہیے، عبادت محبت ہی کو کہتے ہیں کہ عبادت کی تعریف فقہاء نے یوں کی کہ ما غایت الحب و ما غایت الذل، انتہائی ذلیل ہو جانا اللہ کے لیے اور بے انتہا اللہ سے محبت کرنا، یہی عبادت ہے، یہی محبت ہے، یہی محبت عبادت ہے، بے انتہا اللہ سے محبت کرنا۔ ہم نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پہلی آیت محبت سے لبریز ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو رب العالمین ہیں، جو سارے جہان کا پالنہار ہے، پروردگار ہے۔ بندہ تعریف اسی کی کرتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے۔ اور انہوں نے اپنی نماز میں پہلی آیت اللہ کی محبت سے شروع کی، محبت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید بھی ہے کہ اللہ میری ہر عبادت کو قبول کرے گا، میری محبت کو اللہ ناقدری نہیں کرے گا، مجھے رحم و کرم فرما کر جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے۔ الرحمن الرحیم، اللہ تو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد کی جو آیت ہے اس میں خشیت ہے، ڈر ہے، مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑی محبت تھی، انہوں نے ہجرت کی، اپنا وطن چھوڑا، گھر بار چھوڑا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمائیں، مال و دولت جمع کیا، جب ہجرت کر کے مدینہ آنے لگے کفار نے روکا کہ آپ نے ہمارے یہاں مکے میں رہ کر اتنا مال کمائے ہیں، آپ کو ایک بھی روپے، دینار، درہم لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ کہا کہ میں اسے چھوڑ کے جا سکتا ہوں؟ کہا ہاں جا سکتے ہیں۔ سب کچھ قربان کر دیا۔ کس کے لیے؟ اللہ کی محبت کے لیے صحابہ کرام نے دولت کو ٹھوکر مار، اور آج ہم ہیں دولت کی محبت میں اللہ کی محبت کو ٹھوکر مار رہے ہیں۔ وہ کتنی بار بولوں گا؟ وہ جمعہ کے دن آپ ایک منظر دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مسلمانوں کو کیسی محبت ہے۔ آدھا گھنٹہ وقت نہیں ہے کاروبار بند کرنے کی، یہ کیا محبت کریں گے اللہ سے؟ یہ کیسی محبت ہے اللہ سے؟ آپ ایک گھنٹہ، آدھا گھنٹہ پہلے مسجد میں داخل نہیں ہو پا رہے ہیں، کیسی محبت ہے اللہ سے؟
وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کیسی محبت تھی کہ انہوں نے ساری دولت اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے اللہ کی محبت میں قربان کر دی۔ میرے بھائیوں، کافروں مشرکوں نے بھی محبت دوسروں سے کیا، اللہ سے جیسی محبت کرنی تھی ویسی محبت کی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 165 کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ اللہ سے جیسی محبت ہونی چاہیے تھی ویسی محبت یہ غیر اللہ سے رکھتے ہیں۔ آج بھی نام نہاد مسلمان ہیں، جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے وہ ویسی محبت غیر اللہ سے کر رہے ہیں، آج بھی ہیں۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ محبت کی دو قسمیں ہیں، ایک محبت مشترکہ اور ایک محبت خاصہ۔ محبت مشترکہ کی پھر 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم طبعی محبت، آپ کو بھوک لگی کھانے سے محبت ہے، آپ کو پیاس لگی پینے سے محبت ہے، اس میں تعظیم شامل نہیں ہے۔ محبت ہے، آپ کو کھا لیے پی لیے، یہ طبعی محبت ہے۔ مشترکہ محبت کی دوسری قسمیں ہیں شفقت و ہمدردی کی محبت۔ ایک باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، ایک ماں اپنی بیٹے سے محبت کرتا ہے، ایک بیٹا اپنی ماں باپ سے محبت کرتا ہے، یہ شفقت کی محبت ہے، اس میں بھی تعظیم شامل نہیں ہے۔ مشترکہ کی تیسری قسم ہے محبت کی، وہ ہے آپس میں بھائی چارگی کی محبت۔ آپ کے دوست ہیں، آپ کے کاروباری پارٹنر ہیں، محبت، اس میں بھی تعظیم شامل نہیں ہے۔ یہ محبت آپ دوسروں سے کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی نے خود محبت کی۔ یہ مشترکہ محبت، آپ کو میٹھا بہت پسند تھا، آپ میٹھے سے بہت محبت کرتے تھے، آپ کو شہد سے بڑی محبت تھی، آپ کو عطر سے بڑی محبت تھی، آپ نے اپنی بیویوں سے بھی محبت کی، اماں عائشہ سے بڑی محبت تھی، آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین سے بھی محبت کی، ابو بکر سے بہت زیادہ محبت تھی۔ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ابو بکر، آپ کو معاذ بن جبل سے بڑی محبت تھی، بتایا ہاتھ پکڑ کے، اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر دعا سکھلائی، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ محبت تھی، یہ مشترکہ محبت ہے۔ ایسی محبت ہر کوئی کسی سے کر سکتا ہے، اس میں کوئی شرک کی بو نہیں پائی جاتی، اس میں تعظیم شامل نہیں ہے۔ لیکن جو محبت کی دوسری قسم محبت خاصہ، یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ اس محبت میں عبودیت پائی جاتی ہے، اس محبت میں عبودیت پائی جاتی ہے، اس محبت میں خشوع خضوع کا پایا جانا ضروری ہے، اس محبت میں عاجزی انکساری کا پایا جانا ضروری ہے۔ یہ محبت خاصہ، یہ عبودیت کی محبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے محبت کرنا ہے۔ یہی محبت مشرکین مکہ غیر اللہ سے کیا کرتے تھے، محبت خاصہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسروں سے ایسی محبت کرتے تھے جیسی محبت اللہ نے فرمایا اللہ سے ہونی چاہیے تھی۔ اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس کے بعد فرمایا جو لوگ مومن ہیں وہ اللہ کی محبت میں بہت سخت ہیں، بڑے مضبوط ہیں، ان کی محبت میں بڑی سچائی ہے۔ مشرکین
اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے محبت کرتے تھے، لیکن محبت میں سختی نہیں تھی، محبت سچی نہیں تھی، محبت میں مضبوطی نہیں تھی۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہ ذکر کیا، جب وہ کشتی میں سوار ہوتے تھے اور جب سمندروں میں طوفانی لہر دوڑتا اور کشتیاں ڈوبنے لگتی تو پھر ان کی ساری محبت غیر اللہ سے ختم ہو جاتی اور سب مل کر خالص اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ لیکن ایمان جن کے اندر ہیں وہ اللہ خود فرماتا کہ ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ اب ہمیں اور آپ کو جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری محبت کیسی ہے اللہ سے، ہم اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ساری کائنات سے زیادہ محبت نہ ہوئی تو پھر اللہ نے فرمایا عذاب کے لیے تیار رہو، انتظار کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آنے کا۔ اور عذاب یہ آپ عذاب سب کیا سمجھتے ہیں؟ زلزلہ آئے گا، لوگ بندر اور سور بنا دیے جائیں گے، سیلاب آئے گا، صرف وہی عذاب ہے؟ سب سے بڑا عذاب تو جس میں ہم مبتلا ہیں فتنہ، یہ فتنے کا عذاب سب سے بڑا عذاب۔ یہ آپ دین سے دور ہیں، نماز پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے، اپنے جسم کو آپ جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں، چلتا پھرتا آپ جنتی نہیں، آپ جہنمی ہیں۔ اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے؟ کافروں مشرکوں آپ کو روند رہے ہیں، آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 24، قل ان کان آباؤکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم، اور تمہارے بھائی، و اخوانکم، اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارے خاندان قبیلے کنبے کے لوگ، اموال اقترفتموہا، تمہارے کمائے ہوئے مال، وتجارت تخشون کسادہا، اور ایسی تجارت جس کی نکاسی سے تم ڈرتے ہو، ومساکن ترضونہا، ایسے گھر، ایسے بنگلے اور حویلیاں جن سے تم محبت کرتے ہو۔ 8 چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا، باپ، بیٹا، بھائی، بیوی، خاندان، مال، تجارت، گھر، اور اس کے بعد فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہوں، محبوب ہوں، پیارے ہوں، فتربصوا، انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا معاملہ یعنی عذاب بھیج دے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ اس آیت کریمہ پر غور فرمائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان افراد کا، ان چیزوں کا تذکرہ کیا جس سے فطرتاً انسان کو بڑی محبت ہوتی ہے۔ باپ سے زیادہ محبت اللہ سے اگر نہ ہوئی، بیٹے سے زیادہ محبت اگر اللہ سے نہ ہوئی، بھائی سے زیادہ محبت اگر اللہ سے نہ ہوئی، بیوی اور خاندان قبیلے کے لوگوں سے زیادہ اگر اللہ سے محبت نہ ہوئی، مال سے زیادہ اگر اللہ سے محبت نہ ہوئی، تجارت سے زیادہ اگر اللہ سے محبت نہ ہوئی، گھر، ہاں یہ گھر تو کسی نے لکھا، ایک شاعر نے، مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ پہلے لوگ گھروں میں رہا کرتے تھے، اب لوگوں کے دماغ میں گھر رہا کرتے ہیں۔ صرف پلاننگ جو ہے نا، انجینئر تو ہے پڑھا لکھا، اور گھر کے سب افراد انجینئر، 6 مہینہ 1 سال صرف گھر کی پلاننگ بنائیں گے کیسے، 2-4 اپنے اصل گھر کو چلے جاتا ہے قبر تک، پھر گھر شروع ہوا، مکمل ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے، کب تک رہیں گے؟ بعد میں نواسے اور پوتے رہیں گے، اور بالآخر وہی اس گھر سے اتنی محبت کہ جنت میں گھر بنانا چھوڑ کر ہم نے گھروں کو جنت بنایا، چھوٹی چھوٹی مچھلیاں رکھے گلاس میں، خوبصورت پارکنگ جگہ، ذرا پھول اور ذرا گارڈن بنا دیے، جنت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، صوفہ ہے، AC لگا لیے،
कूलर और मुख्तलिफ चीज़ें, संगमरमर पत्थर, टाइल्स महंगी महंगी, लकड़ियाँ सागवान की मलेशिया से लकड़ियाँ मंगा रहे हैं लोग, नहीं टूटेगा। आपने अपने दादा के घर को तोड़ा कि नहीं तोड़ा, तो आपका भी घर आपके पोते तोड़ेंगे। घर से ज्यादा मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए। अब इतनी मोहब्बत अल्लाह से अगर हुई, आदाब से महफूज रह सकते हैं, अगर नहीं हुई तो दुनिया में परेशान जिस तरह हो, इससे कहीं ज्यादा आखिरत में परेशान से दो चार हो जाओगे। और जिस तरह आजकल लोग फेमस, मशहूर होने के लिए मुसलमान हैं, नाम मुसलमान है, मुसलमान के घर में पैदा हुआ है, लेकिन जी हुजूरी के लिए, मशहूर होने के लिए यूट्यूब में, फेसबुक में आकर मैं इस्लाम से मुर्तद हो गया, मैं इस्लाम को नहीं मानता, कुरान के अंदर से खामियां निकल रहा है। मुर्तद होने से अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, अल्लाह तबारक व तआला की बादशाहत में जर्रा बराबर भी फर्क नहीं आने वाला। अगर तुमने ये सोचा तो अल्लाह फरमाता है सूरह माइदा आयत नंबर 54 के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनी, तुम में से जो कोई अपने दीन से फिर जाए, मुर्तद हो जाए, फसौफ़ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूना, बहुत जल्द अल्लाह तबारक व तआला ऐसी कौम को लाएगा जिससे अल्लाह भी मोहब्बत करेंगे और ये लोग भी अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। मुर्तद अगर तुम हो गए, तुमसे बेहतर लोग अल्लाह लाएंगे बहुत जल्द। उनकी पहली सिफत तो अल्लाह ने यह बयान कि अल्लाह उनसे मोहब्बत करेंगे और वो लोग भी अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। इसीलिए मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला से डरिए, और जहां हाथ उठाकर बहुत सारी चीजें आप मांगा करते हैं, घर दीजिए, माल दीजिए, दौलत दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, जरा कभी अल्लाह से मोहब्बत भी मांग लीजिए कि अल्लाह मुझे अपनी मोहब्बत दे, क्योंकि अगर अल्लाह की मोहब्बत मिली तो इबादत करने में मज़ा भी आएगा, अल्लाह की मोहब्बत मिली जन्नत भी मिलेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, तिरमिज़ी की सही रिवायत है, आप दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़िअलल खैरात व तर्कल मुनकरात व हुब्बल मसाकीन व अन तग़फ़िर ली व तरहमनी। ए अल्लाह, मैं तुझसे, इन्नी अस्अलुका फ़िअलल खैरात, ए अल्लाह मैं तुझसे नेक काम करने का, बुराई को छोड़ने का, मिस्कीनों से मोहब्बत करने का सवाल करता हूँ। अन तग़फ़िर ली व तरहमनी, मुझे माफ़ कर दे अल्लाह, मुझे रहम फरमा मुझ पर। आगे दुआ करते थे, वइज़ा अरदत फ़ितनतन फ़ी क़ौमिन फ़तवफ़्फ़नी गैर मफ़्तून, कसरत से ये दुआ करना चाहिए, ऐ अल्लाह जब तू किसी कौम को फितने में मुब्तला करने का इरादा करेगा तो फितने से पहले पहले मेरी रूह कब्ज़ कर लेना, मुझे दुनिया से उठा लेना, मुझे फितने में मुब्तला नहीं करना। जब फितना शुरू होता है आदमी बड़ा इंटरेस्ट लेता है, बड़ा मज़ा लेता है, बहुत मज़ा आता है उसको समझ में नहीं आती कि फितना है, बड़ी खूबसूरत शक्ल में आती है फितना। लेकिन जब इंसान को अपनी लपेट में लेता है तो नबी ने फरमाया कि वो किसी कब्र पर से गुजरेगा तो वहां लोटपोट होगा और कहेगा काश मैं इस कब्र वाले की जगह पर होता, मैं जिंदा क्यों हूं। ये दीन की वजह से नहीं कहेगा, दुनिया का फितना ही ऐसा होगा। इसीलिए फितने से अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह जब तू किसी कौम को फितने में मुब्तला करने का इरादा करेगा, मुझे उससे पहले फौत कर लेना, अपने उठा लेना। उसके बाद दुआ करते थे, वो अस्अलुका हुब्बुका व हुब्ब मा युहिब्बु, ए अल्लाह मैं तुझसे तेरी मोहब्बत का सवाल करता हूँ और उस आदमी की मोहब्बत का सवाल करता हूँ जो तुझसे मोहब्बत करे। वह हुब्ब अमल युक़र्रिबु इला हुब्बिक, और उस अमल की मोहब्बत का सवाल करता हूँ जो तेरी मोहब्बत के करीब कर दे। कभी आपने दुआ की है? हमने की अल्लाह से, अल्लाह से मोहब्बत की भीख मांगिए कि अल्लाह तुझसे सच्ची मोहब्बत करने वाला बना।
ایسے لوگوں سے محبت کرنے کی توفیق دے جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، ایسے عمل کرنے کی توفیق دے العالمین جو تیری محبت کے قریب کر دے۔ آخری بات بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ محبت آپ کیسے کریں گے یہ بیان کرنا ہے، اور محبت اگر آپ اللہ سے کی، اگر اللہ سے آپ کو سچی محبت ہو گئی تو اس کے فائدے کیا ہیں؟ دو باتیں بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آپ اللہ سے محبت کیسے کریں گے؟ اللہ سے قریب ہونا ہے، اللہ سے نزدیکی حاصل کرنا ہے۔ دنیاوی معاملے میں اگر بازو میں ایم پی ایم ایل اے معمولی گلی کا کوئی آدمی اگر کھڑا ہو جائے تو آدمی کا سینہ پورا 56 انچ چوڑا، مجھے قربت مل گئی ہے۔ اللہ سے قریب ہونا ہے، یہ محبت کچھ کام نہیں آئے گی۔ محبت اللہ سے کرنا ہے، کیسے کریں گے؟ تقرب حاصل کیجیے اللہ سے۔ تقرب کیسے حاصل کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا کہ جس نے میرے ولی سے، من عاد لی ولیا، جس نے میرے ولی سے، میرے دوست سے دشمنی کی، فقد آذنتہ بالحرب، اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ میرے ولی میرے دوست سے جس نے بھی دشمنی کر لی، اعلان جنگ ہے اس سے۔ ابھی اولیاء ولی کبھی اور ذکر کرنا ہے کسے کہتے ہیں۔ اب آگے فرمایا، ما یتقرب بشیء احب الی مما، کہ بندہ مجھ سے قریب ہونے کے لیے میرے عائد کردہ فرائض کو نبھاتا ہے، یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی اللہ نے جو بھی فرض کیا ہے تمام فرائض کو سرے انجام دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ آپ فرائض کے ذریعے سے اللہ سے محبت کر سکتے ہیں۔ آگے فرمایا، ما یزال عبدی بشیء، کہ برابر میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ کس سے؟ نوافل سے۔ یہ جمعہ کی یا اور کی نماز میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امام صاحب ابھی سلام ایک طرف سے پھیرے کہ ہمیں اپنی فکر ہوتی بھاگنے کی۔ کچھ لوگوں تو اتنی جلد بازی کرتے ہیں، آپ سلام پھرے ہی چلے جانا ایسا لگتا ہے، اتنی محبت اللہ سے۔ آپ دیکھیں گے، اگر میرے بات سے آپ متفق نہیں، آپ خود نظارہ کریں گے کہ اللہ سے کیسی محبت میں ہمیں۔ نوافل کے ذریعے سے اللہ فرماتا ہے میرا بندہ کوشش کرتے رہتا ہے حتی احبہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ نوافل پڑھیے، نوافل روزہ رکھیے، اب محرم کا مہینہ آئے گا اس میں بھی روزہ رکھیے۔ نوافل درکنار، آج تو لوگ فرائض بھی نہیں پڑھ رہے ہیں۔ آگے فرمایا، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے مانگے سوال کرے میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں۔ وَإِنْ اسْتَعَاذَنِي فَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر وہ مجھ سے کسی چیز کے لیے پناہ مانگے میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں۔ یہ اللہ حدیث قدسی کے اندر فرماتا ہے۔ آنکھ، کان، پیر اور ہاتھ بننے سے مراد یہ ہے کہ اللہ حلول نہیں کرتا ہے، گھس نہیں جاتا ہے انسان کے اندر۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آنکھ، کان، ہاتھ، پیر کو اپنی اطاعت و
बंदगी की तरफ लगा देता है, मुसख्खर कर देता है। फिर हाथ पाँव नाक कान आँख जिस्म के आधा जो जवारे हैं ये अल्लाह तबारक व तआला की फरमा बरदारी करते हुए ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं। जिस्म के आधा से अल्लाह की फरमा बरदारियाँ होती, ये मुराद है। ये एक फ़ायदा होगा आपका कि दुआएं भी कबूल होगी। ये अल्लाह से मोहब्बत करने का इस हदीस के अंदर एक ज़रिया भी है कि नवाफिल के ज़रिए से आप अल्लाह से मोहब्बत कीजिए। जब आप नवाफिल के ज़रिए से अल्लाह से मोहब्बत करेंगे तो फ़ायदा तो ये होगा, आपको अल्लाह तबारक व तआला इबादत में तौफीक देगा। फ़ायदा क्या होगा? दो फ़ायदा बयान करके अपनी बात ख़त्म करूँगा। पहला फ़ायदा सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इदा अहब्बल्लाहु तआला अब्द, जब अल्लाह तबारक व तआला अपने किसी बंदे से मोहब्बत करता है। अब इंसान अल्लाह से मोहब्बत करे, अल्लाह भी मोहब्बत करता है। अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है, क्यों ना जिब्रील को पुकारता, नादा जिब्रील को पुकारता है, कहता है इन अल्लाह युहिब्बु फुलानन, अल्लाह फला बंदे से मोहब्बत करता है, फअहबिबहु, ऐ जिब्रील तू भी उससे मोहब्बत कर। फयुहिब्बुहु जिब्रील उससे मोहब्बत करने लगता है। फिर जिब्रील आसमान वालों में निदा लगाता है कि ऐ आसमान वाले, अल्लाह तबारक व तआला अपनी फला बंदे से मोहब्बत करता है, तुम सब अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करो। फयुहिब्बुहु अहलुस समा, तमाम आसमान वाले उस बंदे से मोहब्बत करने लगता है। फयुदअ लहुल कबूल फिल अर्द, फिर ज़मीन के अंदर भी उसकी महबूबियत, मकबूलियत और पजीराई रख दी जाती है। आप दुनिया के अंदर चाहते हैं कि लोग मुझसे मोहब्बत करें, आप एक तरफा मोहब्बत करने वाले कभी बन जाते हैं, कोई आपको चाहता नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि ज़मीन में मेरी महबूबियत और पजीराई हो तो फिर अल्लाह से मोहब्बत कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला आपको इस काबिल बना देगा कि लोग आपसे मोहब्बत करने लगेंगे। दूसरा फ़ायदा, 2-4 मिनट वक्त लूँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज क्या है, दुनिया में मस्तो मगन है, 8 दिन तक वही दर्स दिया हूँ, इतना मगन है मौत को भुला बैठे हैं, ज़िंदगी से बेइंतहा मोहब्बत कर चुके हैं, फिक्र नहीं है कब्र की। अजान हो जाए, नमाज हो जाए, कोई कान में जूं तक नहीं रेंगता। खर्राते के घर में फजर में सोते रहते हैं। फर्राज ने कहा, जो सो जाएं वो मोहब्बत कर नहीं सकता फराज, जो गहरी नींद सो जाएं वो मोहब्बत कर नहीं सकता फराज। सुकून कहाँ है हासिल मोहब्बत करने वालों को, रात भर सो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इबादत में शौक़ व ज़ौक़ पैदा होगा, इबादत में दिल लगेगा, नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे, इबादत में मिठास आएगी, चाशनी हलावत मिलेगी। कब मिलेगी? फरमाया, सलासुन, 3 खसलतें हैं, मन कुन्न वजद बिहिन्न हलावतल ईमान, जिसके अंदर वो चीज़ें पाई जाएं वो उनके सलासुन मन कुन्न हलावतल ईमान, ईमान की मिठास नसीब होगी, ईमान की चाशनी नसीब होगी। 3 चीज़ों में से एक पहली चीज़ बयान करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ, अन यकून अल्लाहु व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, कि वो अल्लाह और उसके रसूल को पूरी कायनात से ज़्यादा मोहब्बत करे। जब आप अल्लाह से और अल्लाह के रसूल से पूरी कायनात से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले बन जाएंगे, तब आप देखिए आपको ईमान में मिठास नसीब होगी, हलावत व चाशनी मिलेगी, इबादत में शौक़ व ज़ौक़ पैदा होगा, अपने आप तहज्जुद गुजार बन जाएंगे, सदका व खैरात में खुद ब खुद जेब में हाथ घुस जाएगा, 100 की जगह 500 का नोट निकलेगा। ये कब होगा? जब आप हकीकी मानों में अल्लाह से मोहब्बत करने वाले बनेंगे। फ़ायदा ये होगा कि आपको ईमान की हलावत नसीब होगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो इलाहुल आलमीन, तो हमें कहने सुनने से ज़्यादा नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, तू हमें तुझसे सच्ची मोहब्बत करने वाला बना। परवरदिगार, जिस तरह सहाबे कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन ने तुझसे मोहब्बत की, तो हमें भी उसी तरह तुझसे मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, हम में से जो बीमार हैं तो उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। जो लोग परेशान हाल हैं तो उनकी परेशानी को दूर फरमा। जो हमारे दोस्त अहबाब रिश्तेदार माँ बाप दुनिया के अंदर नहीं, बरज़ख की ज़िंदगी में, तो उनकी मग़फ़िरत फरमा।
انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرما۔ ہم جب تک زندہ رہیں تو ہمیں ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو زباں پر کلمہ لا الہ الا اللہ، آمین۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان قلب القى السمع وهو